پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو آج تجوید کے تعلق سے چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے میں بتاتی ہوں ترتیل کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر یعنی رک رک کر پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیل کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا اور وقف کی پہچان حاصل کرنا، یہ ترتیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیل کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جوید القرآن، یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ علامہ بیضاوی اپنی کتاب تفسیر بیضاوی میں ترتیل کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں ای جوید القرآن تجویدن، یعنی قرآن کو صرف تجوید ہی کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے قوانین کے موافق پڑھنا یہ ترتیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہ الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن عطا فرمایا وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی گئی ای یقرؤون کما انزل، یعنی قرآن کی تلاوت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح کہ وہ نازل ہوا۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تجوید کے قوانین کو سیکھ کر اسے عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرؤون القرآن کما انزل، یعنی بے شک اللہ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ اب اس میں تجوید کا علم بھی داخل ہے۔ تجوید کا ہمیں کتنا علم ہونا چاہیے؟ تجوید کا ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے جس سے ہماری قرآن پاک درست ہو سکے، یعنی جس سے ہماری تلاوت درست ہو سکے اور جس سے ہماری نماز بھی درست ہو سکے، یعنی ہر حرف کا مخرج اور صفت لازمہ کا علم ہونا ہی چاہیے۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ان تمام آیت اور ان تفاسیر و حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہم دنیا کی ہر تعلیم ہر کام سیکھتے ہیں اور اس کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں۔ یاد رکھیں قیامت کے دن آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اگر آپ کی تلاوت درست نہیں ہوگی تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی ہے تمام خوبیاں یا تمام تعریفیں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، اگر کسی نے الحمد کو ہا کے بجائے ہا سے ادا کر دیا تو معنی بالکل غلط ہوگا اور معنی ہوگا تمام برائیاں یا تمام مردار اللہ کے لیے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، جس کا معنی ہے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اگر کسی نے قل هو اللہ احد کو قل کو قاف کے بجائے کاف سے ادا کر دیا تو معنی بالکل غلط ہوگا اور معنی ہوگا کھاؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اسی سورہ میں لفظ احد جس کا معنی ایک ہے، اگر کسی نے احد کو عہد پڑھ لیا تو معنی ہوگا اللہ بزدل ہے۔ معاذ اللہ۔ اب آپ سوچئے اگر آپ قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں جانتے، اگر آپ نہیں جانتے کہ قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ کیسی کری جائے تو آپ کتنا غلط پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے ذریعے اگر کسی کو تجوید کا علم نہ ہو، مثال کے طور پر اگر آپ عام آدمی سے سوال کریں یہاں تو استعاذہ نہیں لکھا ہوا، یعنی قرآن پاک میں تو کہیں استعاذہ نہیں لکھا ہوا، تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آئیے میں بتاتی ہوں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیوں استعاذہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعاذہ پڑھنے کا حکم دیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ سے ثابت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کا معنی ہے جب قرآن پاک پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہو شیطان مردود سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استعاذہ پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کن الفاظ میں استعاذہ پڑھا جائے۔
تو جن الفاظ میں ہم استعاذہ پڑھتے ہیں وہ کن کا طور طریقہ ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے، وہ صحابہ کا طور طریقہ ہے، وہ تبع تابعین کا طور طریقہ ہے. اور انہی الفاظ میں اسی لیے استعاذہ پڑھتے ہیں کیونکہ پہلی وجہ ہے کہ یہ سنت رسول ہے، دوسری وجہ اس لیے کہ یہ بسملہ کا ہم وزن ہے، اور تیسری سب سے اہم وجہ، اگر آپ جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعاذہ پڑھنے کا حکم دیا، اگر اس آیت پر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زیادہ تر الفاظ اسی میں سے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے. فاستعیذ سے استعیذ سے تاغوز اور تاغوز سے آؤز. اب اس سے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم استعاذہ کیوں پڑھتے ہیں. اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اپنے ہی محلے میں، اپنی ہی سوسائٹی میں سنی مدرسہ باغ مدینہ ہے، الحمدللہ دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے. اور اب حضرات کو تحدیث نعمت کے لیے بتا دوں کہ جب میرا اس مدرسہ میں داخلہ کیا گیا تھا تو میری حالت کچھ یوں تھی کہ مجھے کچھ پتا نہ تھا کہ دین کیا ہے، لیکن حضرت کا مجھ پر اور یہاں کے پڑھنے والوں پر کہ اتنا سکھا دیا گیا کہ دین کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، چار لوگوں کے درمیان کیسے بات کرنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، استاد کے ادب و احترام کیا ہے، ماں باپ کے ادب و احترام کیا ہے، بڑوں کے ادب و احترام کیا ہے، اور سب سے اہم بات کیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے دل و جان سے محبت کرنی چاہیے. اور آپ حضرات کو تحدیث نعمت کے لیے بتا دوں کہ حضرت نے ہمیں اتنا پڑھا دیا گیا کہ قرآن میں کہاں گنہ ہوگا، کہاں اکفا ہوگا، کہاں کون سا مد ہوگا، کہاں کیسے وقف کیا جائے گا، وقف کسے کہتے ہیں، سقطہ کسے کہتے ہیں، وقف اور سقطہ میں کیا فرق ہے، حروف کے القابات کیا ہیں، استعاذہ اور بسملہ کے تعلق سے بہت اہم باتیں بتائی گئی، زندگی کا مقصد کیا ہے، حشر کیا ہے، آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے. اور لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اجرا بھی کرایا گیا جس سے ہمیں پتہ چلے، جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے کیوں ملا رہے ہیں اور کیسے ملانا چاہیے، تاکہ جو ہم پڑھنے کا ہمیں مطلب پتہ ہونا چاہیے. لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اب لہٰذا آپ ارادہ کیجئے، آپ قرآن پاک درست کرنا سیکھیں گے، اور اس کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی محلے میں، اپنی ہی سوسائٹی میں سنی مدرسہ باغ مدینہ ہے. آپ اپنے بچوں کا بھی داخلہ کروائیں اور خود بھی تعلیم بالغان میں داخل ہو کر اپنا قرآن پاک درست کریں، جس سے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور آپ اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین گزاریں گے. اب تک کہ بہت سے بچے یہاں سے پڑھے ہیں اور بہت سے بچے اب بھی پڑھ رہے ہیں. میں خود بھی اسی مدرسہ میں اپنا قرآن درست کر رہی ہوں. الحمدللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی خامی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.